بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو گروپ میں بھی آئی تھی تو میں نے وہاں بھی مختصراً تبصرہ کر دیا تھا۔ آپ نے بھی یہ ویڈیو بھیجی، یہ شاید کوئی اور بھی بھیجے۔ تو یہ جو آدمی ہے اصل کہ شرارتی قسم کا آدمی ہے، شرارت کیا کرتا ہے، اکابر کے خلاف بولا کرتا ہے۔ جب کبھی بھی اس کو موقع ملتا ہے تو اکابر کے خلاف بدزبانی کرنا، ان کے حوالے سے بدگمانی اور لوگوں میں اکابر کے خلاف بدظنی پھیلانا اس کا خاص طور سے کام ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ شرارتیں کر چکا ہے اور اس کو بٹھا کے سمجھایا گیا، وعدہ کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آئندہ ایسی باتیں نہیں کروں گا، لیکن پھر وہی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہاں کے جو لوگ ہیں اس کے علاقے کے، ان کو اس کو دوبارہ سے بٹھا کے سمجھانا چاہیے، ابھی تک اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آئی ہیں۔ اب دیکھیں اس نے تقریر کر دی ہے کہ جو آدمی اللہ اور روم دونوں کو ایک کہہ رہا ہے تو اسے تجدید ایمان کرنا چاہیے، تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ پوری بات بتائی نہیں، پوری بات نہیں بتائی ہے کہ ہوا کیا ہے، کیا مسئلہ چل رہا ہے، کس قدر مسئلے کی سنگینی ہے، علماء کرام کیا کہہ رہے ہیں، کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، ان سب کو چھوڑ کر کے ایک کہانی سنا دی ہے بس۔ اس نے یہ باتیں نہیں بتائی ہیں کہ حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ علیہ کی جب یہ تقریر ہوئی تھی تو سب سے زیادہ ناگوار کس کو گزری، کون اسٹیج چھوڑ کے گیا، کون لوگ تھے جو بالکل ناراض ہو گئے تھے، حضرت مولانا کیا فرما رہے ہیں، کیا تقریر کر رہے ہیں، وہ سب باتیں نہیں بتائیں، بس اٹھائے کہہ دیا ہے کہ تجدید ایمان کرنی چاہیے، تجدید نکاح کر لینا چاہیے۔ ایسے تو ہر آدمی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا، خود اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا، اس کو خود تجدید ایمان کرنی چاہیے اگر اس طرح کی باتوں کو مان لیا جائے تو۔ اس لیے کہ کیا اس نے کبھی زندگی میں خدا کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے؟ کیا اس آدمی نے زندگی میں کبھی گاڈ کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے؟ عیسائیوں کے یہاں جو گاڈ کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے تو کیا اس کے اندر شرک نہیں پایا جاتا ہے؟ کیا وہ شرک نہیں کرتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے خدا کے بیٹے ہیں اور وہ بھی خدا ہی ہیں در حقیقت؟ جن لوگوں کے یہاں سے خدا کا لفظ آیا ہے، جو زرتشت تھے یا ایک جو آج کل ان کو پارسی کہا جاتا ہے، جو ان کے یہاں سے خدا کا لفظ آیا، تو کیا یہ شرک نہیں کرتے ہیں؟ یہ آگ کی پرستش نہیں کرتے ہیں، اس کی پوجا نہیں کرتے ہیں؟ لیکن جب ایک مسلمان خدا کا لفظ استعمال کرتا ہے، ایک مسلمان جب گاڈ کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کی مراد خدائے وحدہ لا شریک کی ذات ہوتی ہے، وہ اس کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے ان الفاظ کی استعمال کی اجازت بھی دی ہے کہ ٹھیک ہے گاڈ کا اگر لفظ استعمال کرتے ہیں آپ کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا کا لفظ اگر استعمال کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر شرک کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا ہے نا جب مسلمان اس لفظ کو بول رہا ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ علیہ نے جو دعوت دی ہے وہ اس بات کی دعوت دی ہے، یہ تقریر کی ہے حضرت نے کہ تمہارے ہاں جو اوم کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے وہ در حقیقت وہی ہے جو اللہ رب العزت کا ہے، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ ہم نے بھی بہت سے لوگوں کو شریک ٹھہرا لیا تھا، مکہ خانہ کعبہ کے اندر بہت سے بت رکھ لیے گئے تھے، لیکن ان سب کو اٹھا دیا گیا۔ جو سب سے پہلے پیغمبر ہیں جن کا کانسیپٹ تمہارے یہاں بھی کسی نہ کسی درجے میں پایا جاتا ہے، جن کو تم منو کہہ دیتے ہو، تو اسی کی وہ کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے، لہذا اسی کی طرف لوٹ کے آؤ۔ ہم پہلے سے وہاں بیٹھے ہوئے، تمہیں بھی وہیں لوٹ کے آنا ہے۔ یہ کہ ایک لفظ حضرت نے تقریر کی ہے کہ ایک لفظ کی وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کو بتایا ہے، لیکن یہ ساری باتیں چھوڑ کر کے یہ کہنا کہ اللہ اور روم دونوں کو ایک کہا جا رہا ہے اور ان کے تو عقائد صحیح نہیں ہیں اور یہ تو ان کو تو تجدید ایمان کرنا چاہیے، نکاح دوبارہ سے کروائیں، یہ کس قدر جاہلانہ باتیں ہیں۔ اس آدمی کو اللہ کرے کہ عقل سلیم عطا ہو، وہاں کے جو لوگ ہیں اس کو سمجھائیں بٹھا کر کے، پتہ نہیں ہے کس کا علیہ کار ہے، کیوں اس طرح کی باتیں ہمیشہ آگے کیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت سے نوازے، عقل سلیم عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔